الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسحوبنا موجودنا ومقصودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق و شوق کے ساتھ درود السلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ کریم کا لا تعداد اور لا محدود مرتبہ ذکر اور شکر ہے، اور حضور رحمت عالم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت بھرے لا تعداد ان گنت بار ہم غلاموں کے درود السلام ہوں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے ذکر اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ باقی مخلوق کو دیگر کاموں کے لیے ہمیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو ہم نے پیدا نہیں کیا
مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ایک ہی ایجنڈا دیا۔ اب انسان اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے تیار کرے، عبادت کے طریقے کئی بنا دیے مگر ہے اسی کی۔ اب ہر انسان نے اپنے ظرف، اپنی سمجھ، اپنی عقل کے بل بوتے پہ پرکھ کر اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو عبادت بنانا ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالخصوص خالق کائنات نے جب ارادہ فرمایا انسان کو پیدا کرنے کا، اللہ پاک نے سب سے پہلے ساری مخلوق پیدا کر دی۔ جتنی مخلوق تھی، زمین و آسمان تھے، شرق و غرب تھے، ہوائیں فضائیں تھیں، مٹی اور ریت تھی، آگ اور پانی تھا، سب پیدا کر دی۔ نوری ناری مخلوق پیدا ہو گئی، جنات پیدا ہو گئے۔ انسانوں کی باری آخر پہ اللہ کی حکمت ہے، حضرت انسان کو پیدا کرنے اور تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب ارادہ کیا، اس پورے ارادے کی کارروائی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں تحریر اور باقی فرما دی، تاکہ قیامت تک آنے والا انسان اللہ پاک کے اس ارادہ تخلیق اور اس ارادہ بعثت انسانیت کو خود سمجھے اور پڑھے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کو تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے عناصر اربع اس کی تیاری کی، مٹیریل، ہر چیز کا جیسے ایک مٹیریل اور سامان لا کر مکان بنتا ہے تو اینٹیں، بجری، سیمٹ آتی ہے، ریت، پھر وہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کو بھی ان عناصر اربع سے تخلیق کرنے، جوڑنے اور بنانے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بلا لیا۔ بڑے جلیل القدر فرشتہ بھی تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دیگر بھی، سب کو بلا کر اللہ پاک نے مشاورت کی۔ حالانکہ دیگر مخلوق بھی اللہ نے بنائی، چاہیے تھا آسمان بنانے لگا مشاورت کرتا، جبرائیل 6 بنائیں، 7 بنائیں، 5 ہوں، کائنات کی سمتیں 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، زمین ہو یا نہ ہو، عرش بناؤں یا نہ بناؤں، جنات پیدا کروں یا نہ کروں، اللہ نے کوئی مشورہ دیگر مخلوق کے بارے نہیں لیا۔ جب حضرت انسان کی باری آئی تو مشاورت کی ان فرشتوں سے۔ آخر اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ پاک جانتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے، ملائکہ جمع سارے فرشتوں سے، ربوں کا، آپ کے رب نے، یہاں رب و کعب میں اللہ پاک نے ساتھ حضور کا ذکر بھی کر دیا۔ ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو میں بھی کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ وہ تو چند آیتیں ہیں جن میں حضور کا ذکر ہے، کہ چلو علم نشرح لک صدرک کا، دیگر آپ کے بارے میں جو ہیں والضحیٰ، تو چند آیتیں، باقی میں کہاں ذکر ہے۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو صاحب علم اور صاحب لغت اور صاحب گرامر ہیں، ایک گھرم میں اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے حضور کا ذکر درمیان میں، حالانکہ بات ہو رہی ہے فرشتوں سے، ہو رہی ہے انسان کے بارے میں، حضور کی تو جہاں بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کو جہاں محبوب، اللہ کسی کا محبوب ہو تو انسان اپنے محبوب کا ذکر کسی نہ کسی طریقے لے آتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس چیز سے محبت ہو اکثر انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کو بھی اپنے محبوب سے محبت ہے، اکثر اپنے محبوب کا ذکر
ہر آیت میں، ہر فرمان میں یا ضمیر کے ذریعے یا الفاظ کے ذریعے یا خطاب کے ذریعے اپنے محبوب کا ذکر ضرور فرمایا۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب یاد کرو، اذ لگتا ہے سابقہ بعد کو واقعہ ہوا ہو، اس کو یاد دلانے کے لیے ماضی کی بات ہے، قالا بھی فعل ماضی ہے کہ یاد کرو ربوں کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں۔ اس سے پتہ چلا حضور کو بھی علم ہے اس بات کا، تب اللہ یاد دلا رہا ہے، کیونکہ یاد اسی کو کہا جاتا ہے کہ پہلے بات یاد کروائی گئی ہو، بتائی گئی ہو، پھر اس کو یاد دہانی کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرمایا للملائکۃ، سارے فرشتوں سے، جمیع ملائکہ سے، کیا فرمایا؟ انی، بے شک میں جو زمین و آسمان کا مالک ہوں، جو ساری کائنات کا خالق ہوں، اے فرشتوں میں، اللہ نے مزید کسی کو ساتھ شریک نہیں کیا کہ میں اور اتنے انجینئر اور اتنے مستری اور اتنے مزدور اور اتنے جو ہے وہ کام کرنے والے، مشاورت، مشیر، سارے ہم نہ، فرمایا میں، کیونکہ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے خالق ہونے میں۔ میں انی، میں جائل، بنانے والا ہوں، میں جوڑنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، کیا؟ فی الارض، فی معنی میں، ارض معنی زمین میں زمین میں جو ہے وہ جوڑنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، خلیفہ، اپنا نائب۔ نائب بڑی بات ہوتی ہے، عام کو نہیں ہے، خانہ کعبہ کا نائب امام ہو، بڑی بات ہے، وزیر اعظم کا نائب مشیر ہو، بڑی بات ہے، چیف جسٹس کے نیچے جسٹس ہوں، عام نہیں ہے، نائب ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا میں نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کو میں اپنی خلافت دوں گا، نائب بناؤں گا، جو بات میں کروں گا وہی وہ کرے گا، جو حکم میرا ہوگا وہ حکم سن کر آگے پہنچا دے گا۔ میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ زمین میں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے، قالوا، سب نے جواب دیا۔ کبھی مشاورت ہو رہی ہو تو کبھی بھی سب کا مشورہ، کبھی کوئی بات ہو کہ ایک ہو، علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، آدھے ایک طرف، ایک دو اپنی بات کرتا ہے۔ یہاں پہ جب فرشتوں نے جواب دیا، یہ ایک تو تقسیم نہیں ہوئی، آدھے آدھے نہیں ہوئے، گروہ نہیں بنے، ایک دو نے علیحدہ بات نہیں کی، سب نے اجتماعی بات کہہ دی، کیونکہ اپنے مفاد کی تھی، جہاں مفاد ہو پھر اجتماعیت آ جاتی، پھر سارے مجتمع ہو جاتے، جمع ہو جاتے۔ قالوا، سب نے کہا، اتجعل فیہا، اے اللہ تو بناتا ہے، جوڑتا ہے، فیہا، فی معنی میں، ہا معنی زمین میں، زمین کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ بار بار یہ بھی ایک لغت کا ایک کلام کا ادب ہوتا ہے کہ نام نہیں لے جاتا، پھر ضمیریں لوٹتی ہیں، اور پھر اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہ ہا کدھر جا رہی ہے، کیونکہ زمین مونس ہے، عربی گرامر کی روح سے ہا ضمیر بھی اس طرح مونس آ رہی ہے کہ میں بنانے والا ہوں، فی ہا، زمین میں اپنا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو فرشتے کہنے لگے اللہ تو بناتا ہے زمین میں یفسد فیہا، اس سے اپنا خلیفہ جو فساد پھیلائے گا، کیونکہ فرشتوں کو یہ علم تھا کہ یہ جو عناصر اربع ہیں، جب یہ اکٹھے ہوں عناصر اربع، کہ جن میں پانی ہے، بجھانے والا ہے، ہوا ہے، اڑانے والی ہے، آگ ہے، جلانے والی ہے، گرم کرنے والی، مٹی ہے، نیچے بیٹھانے والی، چاروں چیزیں، ان کا اپنا اپنا ایک فنکشن اور اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ چاروں چیزیں فرشتے ان کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جب یہ جمع ہو جائیں گی
چاروں چیزیں، تو پھر اشتعال پیدا ہوگا، فساد آئے گا، جھگڑے پیدا ہوں گے، پھر انسان لڑے گا، جذبات ابھریں گے۔ سمجھتے تھے تو کہنے لگے اے اللہ اس کو تو فرشتہ بناتا ہے، اس کو جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، میں یفسد فیہا، یہ تو فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جنگ ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، اس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کرنے والے۔ تین قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، تین قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو صرف اللہ پاک نے عقل دی ہے، عقل دی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل، سمجھ، سوچ دے دی ہے۔ جو ہی حکم ہو کسی وقت سمجھنے میں ان سے کوتاہی نہیں ہوتی، اور حکم کو بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ عقل جو ہے صرف ہے ہی عقل، اور کوئی چیز ہی نہیں، عقل ہے۔ اللہ نے انہیں صرف عقل دی ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے صرف جو ہے وہ عقل کے ساتھ ساتھ اسے عقل بھی دی ہے، اور اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ اسے عقل نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیوان جو ہیں، حیوان، ان کو صرف اللہ پاک نے سمجھ دے دی ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ ہے، عقل نہیں ہے۔ تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے۔ پہلی مخلوق فرشتے ہیں جن کو عقل دی ہے، دوسری مخلوق حیوان ہے جنہیں شاوت دی ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس، شاوت ہے، شاوانی، انہیں شاوت دی ہے، انہیں نہ علم ہے نہ عقل ہے۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے جس سے اللہ پاک نے عقل دی ہے، ساتھ علم دیا ہے، ساتھ شاوت دی ہے، تینوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں اور امتحان میں ڈال دی ہے۔ امتحان میں اب عقل کے بلبوتے پہ کام کر، شاوانی خواہشات سے بچ، علم کے ذریعے آگے بڑھ، تینوں چیزیں ہیں۔ امتحان میں اللہ پاک نے اسے رکھ دیا ہے، تو انسان کو تینوں چیزیں دے کر ایک تو فضیلت بھی عطا کی ہے، اسی لیے فضیلت ہے انسان کو، اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس شہوت ہے ہی نہیں، گناہ کیسے کریں؟ ان کے اندر تو مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوری کی طرف دماغ جائے، ان کے اندر تو یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کریں، ان کے پاس تو یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کریں، ان کے پاس تو خواہش ہی نہیں ہے کہ برائی کی طرف متوجہ ہوں، ان کے پاس تو یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کریں۔ جب ایک چیز ہے نہیں تو کریں گے کیسے؟ تو فرشتوں کو ان شاوانی خواہشات سے بالکل مبرہ کر دیا، صرف انہیں عقل دے دی ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے، عبادت میں ہے، فرما برداری میں۔ حیوان ہے وہ صرف شاوانی خواہشات میں ہے، کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، نہ کوئی سمجھ جائے نہ عقل ہے، جدھر ان کو لے جائیں چلے جائیں گے۔ انسان ہے جس کے پاس تینوں چیزیں ہیں، پھر اب وہ امتحان میں ہے۔ عقل بھی ہے، علم بھی ہے، شہوت بھی ہے، تینوں چیزیں ہوں انسان کے پاس۔ دیکھیں انسان کے پاس علم بھی ہو، دولت بھی ہو، منصب بھی ہو، پھر انسان اچھا اور شریف ہو تو بڑا مشکل کام ہے۔ 4 ٹکے آ جائیں تو انسان دوسروں کو زمین پہ نہیں رہنے دیتا۔ طاقت اور منصب ہو، صرف سپاہی لگ جائے، پولیس میں بھرتی ہو جائے، سارے محلے کو کھا جائے گا۔ ایس ایچ او ہو تو اس کے بیٹے کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، میرا بابا ایس ایچ او ہے، پھر کہیں اور منصب پہ چلا جائے تو نہ جانے کیا کا کیا کریں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو پاور طاقت آئے گی ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔
اس لیے انسان کے اندر اللہ پاک نے تینوں چیزیں رکھ دی، تینوں چیزیں رکھی، اور پھر امتحان میں اور اللہ پاک نے وعدہ لیا، الست بربکم، عالم ارواح میں وعدہ لیا، عالم ارواح میں، اور وہ وعدہ جب دنیا میں آئے انسان کا معنی ہی بھول جانا ہے، نسیان سے بھول جانا، کہ انسان کو بات کہتے ہیں بھول، آج گئے کل بھول، ہمارے بیٹوں شاگردوں دوستوں کے آج گئے کل پھر بھولیں، پھر غلطی ہے، بھول جانا۔ جب انسان عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا، اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ہر انسان کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، انسان ہو، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں وعدہ ضرور کیا ہے تو ہمارا رب ہے۔ یہاں آ کر بھول گئے یا پھر اس وعدے کو پورے کرنے میں خطا کی، غلطی کی، کسی کو یاد آیا کہ میرا وعدہ تھا کوئی میرا معبود ہے، اس نے معبود تلاش کیا، اس کا غلط راستے پہ چل پڑا، صراط مستقیم پہ نہ آیا، سورج کو معبود بنا لیا، آگ کو بنا لیا، پتھروں کو بنا لیا، بتوں کو بنا لیا، سمجھا میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ ہم پہ تو اللہ کا احسان ہوا، نبی اور رسول آئے، انہوں نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا، اپنی نگاہ رحمت سے ہمارے سینوں کو صحیح سمت دی، ہم صراط مستقیم پہ لگے، ہم نے کہا ساری کائنات ہے صرف ہمارا معبود اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ کا سبق ہمارے سینے میں نقش کر دیا۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ تو میں الست بربکم، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے باب مدینۃ العلم، آپ مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، ایک مجھے بات بتائیں۔ تو میں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا، الست بربکم، ہم یہاں آ کر بھول گئے، تو ہم اس وعدے کو بھول گئے، پھر کیا کریں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فوراً جواب ارشاد فرمایا، اور میں اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہی اس لیے ہے، کیونکہ اگر وہاں رہتے تو بھولے ہی رہتے، نیچے بھیجا ہے تاکہ پھر تمہیں وہ وعدہ یاد دلائے۔ پھر اس وعدہ یاد دلانے کے لیے اگلی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنی کی میں سمجھانے کے لیے، پھر اس وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ کریم نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے، پھر ان کے بعد انبیاء کا سردار بھیجا، اس نے آ کر بڑے من مونے میٹھے اور سادے انداز میں سمجھایا لا الہ الا اللہ، اب وہ وعدہ یاد کرو تم اس رب کے بندے ہو، وہ تمہارا معبود ہے، تو وعدہ یاد دلایا۔ تو 3 قسم کے، جب فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ، تو فرشتے کہنے لگے، اپنی انسان کی معذوری کو ظاہر کرنے لگے کہ ایک انسان معذور ہو، دیکھیں اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ میں تو سیل میں نے کبھی نہیں دیکھا، بھائی نہ دیکھے تو تیرا کیا؟ کوئی کہے جی میرے کان بہرا ہے، کانوں سے سنا ہی کبھی نہیں ہے، بھائی کان ہے ہی نہیں، سنے گا کیسے؟ پاؤں ہے ہی نہیں، میں کبھی غلطی کی طرف چل کے ہی نہیں گیا۔ جو معذور ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس انسان کا ہے کہ جس کے پاس علم ہے، عقل ہے، شہوت ہے، اب وہ بتائے کہ وہ برائی کی طرف نہیں گیا، وہ سلمے میں داخل نہیں ہوا، اس نے بری طرف آنکھ نہیں اٹھائی، اب اس کا کمال ہے، اور یہ پھر اللہ کا فضل سے ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آزمائش کی اس گھڑی میں فرشتوں کو جب کہا تو فرشتوں نے انسان کی کمزوریاں شروع کر دی کہ یا اللہ اس کے اندر یہ جب جو عناصر اربع آئیں گے، اس کے اندر اشتعال پیدا ہوگا، شہوت آئے گی، لڑے گا، تکبر کرے گا، بڑائی کرے گا، چوری کرے گا، جھوٹ، خامیاں بیان کرنی، کیونکہ انسان کے جب یہ الیکشن کا طریقہ کار ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 طریقے سے الیکشن لڑنے والے 2 باتیں ضرور کرتے ہیں، ایک تو اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کروائے ہیں، دوسرے مد مقابل کی خامیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا،
تو فرشتوں کے سامنے بھی جب یہ الیکشن اللہ پاک نے بلایا، انہوں نے یہی دو باتیں کی، ایک تو اللہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، صبح و شام تیری تسبیح کرتے ہیں، ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے تیری تسبیح کے علاوہ، اور دوسری بات انسان کے اندر یہ خامیاں ہیں، لڑے گا، جنگ کرے گا، قتل و غارت کرے گا، انسان کی خامیاں بیان کی، ساری باتیں کی، اللہ پاک نے سنی، سننے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے، حالانکہ ہم تو تھے نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جواب دیتا، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ انسان کو پیدا کیا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم فرمایا، ہماری طرف سے خود جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ سارے فرشتے ان کے منہ بند کر دیے، لا جواب کر دیا، فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو میں نے تمہاری گفتگو سن لی، اب میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اللہ نے ہماری خوبیاں فرشتوں کے آگے بیان کی، میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، خامیاں تم بیان کر رہے ہو، میں وہ خوبیاں جانتا ہوں، انہی میں صدیق اکبر آئیں گے، فاروق اعظم آئیں گے، عثمان غنی آئیں گے جو اپنا سارا سرمایہ میرے راستے میں لٹا دیں گے، غوث اعظم آئیں گے جو درختوں کے پتے کھا کر ساری رات عبادت کریں گے، مغرب سے لے کر فجر تک کے وضو کے ساتھ قرآن ختم کریں گے، وہ آئیں گے جو 40 سال روزے رکھیں گے، داتا علی حجویری آئیں گے جو میرے مخلوق کو کلمہ پڑھائیں گے، معین الدین چشتی آئیں گے جو مصلی پہ بیٹھ کر لاکھوں کو مسلمان کر دیں گے، مجدد الفسانی آئیں گے جو دین کی تجدید کر دیں گے، وہ صوفیاء آئیں گے جو کائنات کے گوشے گوشے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ تم دیکھ رہے ہو چوروں کو، تم دیکھ رہے ہو ڈاکوؤں کو، تم دیکھ رہے ہو نافرمانوں کو، میں دیکھ رہا ہوں فرما برداروں کو، میرا محبوب آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا جو خانہ کعبے کو قیامت تک پاک کر کے چلا جائے گا، میرا حبیب آئے گا جو مدینہ منورہ یثرب کو مدینہ رسول بنا دے گا، تمہیں کیا علم ہے؟ تو میں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، اللہ پاک نے انہیں لاجواب کر دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری طرف سے اللہ پاک نے جواب دیا، قال انی عالم ما لا تعلمون، اور فرشتوں پر آدم کی اللہ پاک نے فضیلت بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ 70,000 بولیاں اللہ پاک نے آدم کو سکھا دی، 70,000، آج ہم زبانیں سیکھتے ہیں مختلف، اللہ نے جتنی بولیاں تھی، زبانیں تھی، 70 فرشتوں کو تو ایک آتی تھی، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، جب 70,000 بولیاں سکھائیں، ہر چیز کے اتار چڑھاؤ کا علم دیا، ہر چیز کی ملاوٹ جوڑ اور بناوٹ بتایا، کھانے والی چیزیں کیسے بنے گی، مٹیریل کیسے ہوگا، تیار کیسے ہوگا، اس کا فنکشن کیا ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا، وہ کر کیا سکے گی، اس کا نفع کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، فرشتے تو ان چیزوں سے اندھے تھے، لا علم تھے، پھر اللہ پاک نے یہ ساری خوبیاں دے کر فرمایا کہ قال انی عالم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ پاک نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ملائکہ کے سامنے وہ چیزیں پیش کیں، فرمایا بتاؤ یہ چیزیں تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ انہیں کیا پتہ قلم کیا ہے، کاغذ کیا ہے، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، تحت الثری کے عرش اعلیٰ کیا ہے، انہیں کیا علم تھا؟ ساری چیزیں لا علم ہو گئے، لا علمی کا اظہار کیا، اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کو ظاہر کیا، فرمایا بیٹھو اور سنو، اب آیا ہے میرا خلیفہ، اب آیا ہے میری زمین کو بسانے والا اور رونق دینے والا، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا آدم آئے، آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم بتا انہیں، آدم علیہ السلام نے 70,000 زبانوں میں ہر چیز کا نام بھی بتا دیا، حقیقتیں بھی بتا دی، ان کے نفع بھی بتا دیے، ان کے نقصان بھی بتا دیے، ان کی حکمتوں سے مطلع کر دیا، سارے فارمولے ظاہر کر دیے، تو حیران ہو گئے، فرشتوں کے کان کھل گئے کہ واقعی جو اللہ فرماتا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، باقی اس کا تو کمال ہے
کہ آدم کا مقابلہ تو نہ جبریل کر سکتا ہے نہ میکائیل کر سکتا ہے. جبریل کو تو صرف زمین پہ جانا آتا ہے پھر واپس آنا آتا ہے. جبریل کو تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ آتا ہے. باقی جبریل کو کیا پتہ ہے, میکائیل کو کیا پتہ ہے. یہ تو حضرت انسان وہ ہے جو دریاؤں میں بھی تیرے گا, ہواؤں میں بھی اڑے گا, فضاؤں میں بھی اڑے گا. یہ تو زمین پہ بھی رہے گا, چاند پہ بھی پہنچے گا. یہ تو عرش اعلیٰ بھی کراس کرے گا. یہ تو دنا فتح اللہ سے بھی آگے گزرے گا. یہ تو لامکان کی بھی سیر کرے گا. یہ تو اللہ کے حریم ناز میں بھی پہنچے گا. اور خالق کائنات کے بالمشافہ بیٹھ کر ہم کلام بھی ہوگا اور کائنات حیران ہوگی. آج پتہ چلا. اور جبرائیل کو تو معراج کی رات سمجھ آ گئی, حقیقت کھل گئی. اللہ سچ فرماتا تھا, انی عالم ما لا تعلمون. جبرائیل میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آج آمنہ کا لال جا رہا ہے اور جبریل رکا ہوا ہے. تو اللہ کریم نے حضرت انسان کو بڑا شرف عطا کیا ہے. اس لیے دوستو ہمارا ایک بڑا مقام ہے, ہمیں اپنے اس مقام کو سمجھنا چاہیے. انسان کا مقام کتنا بلند ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. گھوڑا اپنی جگہ, ہاتھی اپنی جگہ, اونٹ اپنی جگہ, دیگر درند پرند اپنی جگہ. شیر کی صرف گرج یہ, اس کے پاس کیا ہے. انسان وہ ہے کہ شیروں کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا ہے, شیروں کو بھی غلام بنا لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ تم ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. اگر تم اپنے اس بات میں کہ انسان کو نہ بھیج, انسان کو خلیفہ نہ بنا, ہمیں خلیفہ بنا, ہم نائب ہیں, تمہیں جو میں خلیفہ بنا دوں. اور اللہ پاک نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا, جب بھی کسی کو نائب بنائے نااہل نہ بنائیں. نکمے نااہل قسم کو بندے کو صرف 4 ٹکے اس کے پاس ہے, آپ اس کو اپنا نائب بنا دیں, اپنا قائم مقام بنا دیں, اپنے ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دیں, تو پھر آپ ذلیل ہوں گے جیسے ہم ہو رہے ہیں. جیسے ہم نائلوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دے کر پورا تخت ان کے حوالے کر کے تخت شاہی اٹھا کر ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, پھر ہمارے لیے اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رکھ تو بیٹھے اتارے کون, بیٹھایا تو ہے اٹھائے کون, یہ منصب دیا تو ہے واپس کون لے. پھر ہمارے لیے عالمی طاقتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سوچ سمجھ کر اپنا نائب اور اہل بنائیں, اس کو بنائیں جس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہوں. صرف اس کے دعوے پہ نہ جائیں کہ میں کر سکتا ہوں, آپ نہیں کر سکتے, ہم جانتے ہیں کون کر سکتا ہے. بیٹھانے والوں کو چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر فرشتوں نے اقرار کیا اے اللہ ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے, تو جانتا ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو علم والا ہے تو حکمت والا ہے. اب نائب کس کو بنانا چاہیے. اللہ نے باقاعدہ امتحان دیا, انٹرویو لیا, باقاعدہ اس میں جو پاس ہوا اس کو اللہ پاک نے نائب بنایا. ویسے نہیں بنا دیا, ویسے ہی بنا سکتا تھا, اس کی قدرت ہے, لیکن فرشتوں پہ ظاہر کیا تم اہل نہیں ہو. حضرت انسان اس کے اہل ہے نائب بننے کے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب اللہ نے سارے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو بلایا. آدم تو بیٹھ ممبر پہ, تو آ کرسی پہ, تو انہیں بتا. انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ ہمیں علم نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے نہ جانے لمحے میں یا کتنے وقت میں ایک ایک چیز کے نام گنوا کے سارے بتا دیے. اش کر اٹھے فرشتے, آنکھیں کھل گئیں. اب ان کے دماغ ٹکانے لگ گئے کہ واقعی نائب بننے کے اہل ہے تو آدم علیہ السلام, حضرت آدم ہے. اس لیے ہم اس باپ کے بیٹے ہیں, ہم کو عام انسان نہیں ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں ڈی سی کا بیٹا ہوں, میں ایس ایچ او کا بیٹا ہوں. بھائی ہمارے ایک دوست تھے تو وہ پڑھتے تھے, تو انہوں نے ایک دن جو پیروں کے صاحبزادے تھے وہ کہتے تھے جی صاحبزادے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ ہم صاحبزادہ صاحب ہیں. میں انہوں نے کہا کیوں؟ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں. اس نے کہا آپ پیر کے بیٹے ہو کر صاحبزادے ہیں, میں نبی کا بیٹا ہو کر صاحبزادہ نہیں, میں نبی کا بیٹا ہوں, آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. اس لیے آپ عام نہیں ہیں, آپ نبیوں کے بیٹے ہیں. کوئی آدم کا بیٹا ہے, کوئی ابراہیم کا بیٹا ہے, کوئی جو ہے وہ اسماعیل کا بیٹا ہے, کوئی کس کا بیٹا ہے. سب سے بڑی فضیلت ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا نبی ساری امت کے لیے روحانی باپ بن کر آیا ہوں.
اور میری بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ ہم تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے ہیں، ہم تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بیٹے ہیں، ہم تو ام حبیبہ کے بیٹے ہیں، ہم تو حضور کے ازواج مطہرات کے بیٹے ہیں، ہم تو امام الانبیاء کی روحانی اولاد ہیں، ہم کو عام انسان ہیں۔ علیحدہ بات ہے ہم اپنے مقام کو خود نہ سمجھیں اور خود اپنے آپ کو گرا دیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دوستو بڑا شرف عطا کیا ہے، اور اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام سے فرمایا فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، انہوں نے بتا دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، نائب ہونے کے اہل یہ ہے، میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرشتوں کی بے بسی ظاہر کر دی، ان کے سامنے فرشتے بے بس ہو گئے۔ اللہ نے اس کائنات میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ جا اور میری مخلوق کو بتا تم میرے نائب ہو، اور میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری عبادت کے لیے تم اس کائنات میں آئے ہو، میری عبادت تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو انسان کبھی بھی ذلیل و رسوا نہ ہو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو جائے۔ یقیناً اللہ پاک کی فرما برداری ہی انسان کی زینت ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت ہی انسان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ کہ انسانوں کے دل انہوں کو اطمینان نہیں ہوتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ذکر و دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، نہ شفا میں ہے، نہ دوا میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ محلات میں ہے، نہ بڑے بڑے منصبوں میں ہے، اللہ کا دل کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور یاد کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو ایسا اطمینان عطا کرتا ہے، غریب اور مفلس ہو کر بھی وہ لوگ جو ہیں مطمئن ہوتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین و دنیا میں اپنا ذکر، اپنی یاد، اپنی عبادت پر استقامت عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔